बिस्मिल्लाह शरीफ। या अल्लाह पाक, या अल्लाह शुरू तेरे नाम से करते हैं, तू बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का जो बयान है दोस्तों अहबाब से ये गुजारिश है कि ये जो आज का बयान है इसके मतलब पहले कुछ गुजारिश करेंगे कि क्रैश और दीगर अरब के लोग अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए क्यों दूसरों के हवाले करते थे, इसकी क्या वजह थी, इस पे आज कुछ बयान करेंगे। क्रैश और दीगर रूसा अरब के यहाँ ये रवाज था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने वालियों के हवाले करते थे। इसकी मुतद वजह ये थी ताकि उनकी बीवियाँ उनकी खिदमत के लिए फरागत पा सकें, ताकि उनकी औलाद सहराई माहौल में नशो नमा पाए और उन्हें फसी अरबी ज़बान में महारत हासिल हो जाए, ताकि सहरा का पाक साफ माहौल मैसर आए और वो तंदुरुस्त और तवाना हों। सहराई ज़िंदगी की जफाकशियों और मशक्क़तों के वो बचपन से खूगर हों, ताकि उनके जद अमजद हजरत माद की जिस्मानी क़ुव्वत और हड्डियों की मजबूती और असाब की पुख्तगी के औसाफ उनको वर्षा में मिलें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों को जो ये नसीहत किया करते थे, ऐ मुसलमानों, माद का तनो तोश पैदा करो, मशक्क़त तलबी को अपना शार बनाओ और अपने जिस्म और असाब को सख्त बनाओ। हज़रत इकबाल ने शायद इस अरशाद फ़रूकी से इस्तिफ़ादा करते हुए अपनी कौम के नौजवानों को ये नसीहत की, राग सख्त चो शाख आहो ब्यार, तन नरम व नाजुक बख्तो गजार। ए अपने असाब को हरन के सिंगों की तरह मजबूत बनाओ, अपने असाब को हरन के सिंगों की तरह मजबूत बनाओ। नाजुक और नरम जिस्म तुम्हें जेब नहीं देता, ये चीज़ें कबक को जेब देती हैं, मोमन के शान नहीं है। गोया उस वक़्त के रूसा क्रैश और मरा और अरब अपने बच्चों को अपनी माँ की नरम गद्दाज आगोश में पलते हुए देखने की बजाय उसको पसंद करते थे कि वो सहरा नशीन कबीलों के पास अपने बचपन को गुजारें, ताकि इसकी रेत और उसकी खुरदरी पथरीली ज़मीन की रगड़ों से उनके जिस्म में मजबूती पैदा हो और उनकी फसी व बलीग ज़बान सीख कर वो बेहतरीन ख़तीब और कायद बन सकें। एक दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे ज़्यादा कोई फसीह नहीं देखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा क्यों ना हो कि मैं कबीला क्रैश का फरजंद हूँ और मैंने अपनी रज़ात का ज़माना बनी साद कबीला में गुजारा है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उस बच्चे को बचपन से दूर कर देना, ताकि बच्चा सख्तियों का सामना कर सके और मजबूत इंसान बन सके। उसके दिल में वो जो वालदैन की मोहब्बत या वालदैन की उसके बारे में मोहब्बत, उसके बारे में भी उसकी इस्लाह हो जाती थी। मुख्तलिफ कबाइल की ख़वातीन ख़ास मौसमों में मक्का आया करती ताकि मतमूल लोगों के बच्चों को ले जाएं, उनको दूध पिलाएं, उनकी परवरिश करें और जब मुद्दत रजात ख़त्म हो तो उनके वालदैन उन्हें गरां कदर अतियात और इनाम दे कर शाद काम करें। वो उस वक़्त भी मुकर्ररा उज़्र पर दूध पिलाना वाइसे आर समझती थी। उनके यहाँ ये मकूला था, आज़ाद औरत अपने पस्तानों के ज़रिए रिज़्क़ नहीं कमाती, लेकिन बतौर इनाम और अतिया अगर कोई बाप अपने बेटे की दूध पिलाने वाली को कुछ देता तो उसे वो खुशी कबूल कर लेती। हज़रत अब्दुल मतलब भी ऐसी मुआज़ा की तलाश में थे ताकि वो अपने जलील और कदर पोते को उसके हवाले कर सकें। सहरा की खुली फ़ज़ा और पकीज़ा हवा में वो इसकी परवरिश भी करें और जोहर फसाहत को भी आब ताब बख्शे। इसी सना में बनी साद की चंद ख़वातीन बच्चे लेने की गर्ज से मक्का आई। बनी साद का कबीला बनी हवाज़न की एक शाख था जो अपनी अरबियत और फसाहत में अपना जवाब नहीं रखता था। इन ख़वातीन में हलीमा सादिया बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, जो अपने खामद हारिस बिन अब्दुल अज़ीज़ी रज़ी अल्लाह ताला उनके साथ इस मकसद के लिए मक्का आई थी। हज़रत सादिया
رضی اللہ تعالیٰ خود سارا حال بیان کرتی ہیں۔ آپ ان کی زبان سے سنیے، فرماتی ہیں یہ سال قحط اور خشک سالی کا سال تھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا جس پر گزارا اوقات کر سکیں۔ میں ایک سبزی مائل رنگ والی گدی پر سوار ہو کر اپنے قافلہ کے ساتھ نکلی۔ ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا اور ہمیں ایک پل کے لیے بھی سونا نصیب نہ ہوتا۔ نہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا جس سے وہ سیر ہو سکے، اور نہ ہماری اونٹنی کی کھیری میں دودھ تھا جو ہم اس کو پلا سکیں۔ ہم اس امید پر جی رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ احسان فرمائے گا، بارش برسے گی اور خوشحالی کا زمانہ پھر لوٹ آئے گا۔ میں اس گدی پر سوار ہو کر اس قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئی، مارے بھوکے کہ وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے سارا قافلہ مصیبت میں تھا، نہ ہمیں چھوڑ کر وہ آگے جا سکتے تھے اور نہ یہ لاگر گدی چلنے کا نام لیتی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے اور سب نے بچے تلاش کرنے کے لیے گھر گھر چکر لگانے شروع کر دیے۔ بنی سعد کی عورتیں سیدہ آمنہ کے نونہال کے پاس بھی گئیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ واپس لوٹ آئیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں جو ہماری خدمات پر ہمیں انعام و کرام سے مالا مال کر دے۔ بیوہ ماں اور بوڑھا اور دادا ہماری کیا خدمت کرے گا؟ چند دنوں میں ہر عورت کو بچہ مل گیا۔ ایک میں تھی جس کی گود خالی تھی۔ میری غربت، تنگ دستی اور خستہ حالی کو دیکھ کر کوئی خاندان مجھے اپنا بچہ دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آخر میں نے اپنے خامد کو کہا کہ باخدا میں خالی واپس گھر نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں، کم از کم خالی گود تو واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اس یتیم بچے کو لے آؤ۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں گئی اور وہ بچہ لے آئی، اور مجھے بھی کوئی اور بچہ مل جاتا تو شاید میں بھی ایک یتیم بچے کو نہ اٹھا لاتی۔ میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ صحیح بلیغ کے باوجود مجھے کسی دوسری عورت نے اپنا بچہ ہی نہیں دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں مکہ پہنچی تو مجھے حضرت عبدالمطلب ملے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں بنی سعد کی ایک خاتون ہوں۔ انہوں نے نام پوچھا تو میں نے بتایا حلیمہ۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب سرت سے مسکرانے لگے اور فرمایا واہ واہ، سعد اور حلم، کیا کہنا، یہ وہ دو خوبیاں ہیں جن میں زمانہ بھر کی بلائی اور ابدی عزت ہے۔ پھر فرمایا میرے ہاں ایک یتیم بچہ ہے، کسی نے اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا تو اس یتیم بچے کو گود میں لینے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے تیرا دامن جمن اور سعادت سے لبریز ہو جائے۔ میں نے اپنے خامد سے مشورہ کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے خامد کے دل میں اس گنج گراں مایا کے ملنے پر فرط و سرور سے بھر دیا۔ اس نے کہا حلیمہ دیر نہ کرو، فوراً جاؤ اور اس بچے کو لے آؤ۔ میں واپس آئی تو حضرت عبدالمطلب کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے کہا وہ بچہ مجھے دیجیے، میں اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے حضرت آمنہ کے گھر لے گئے۔ سیدہ آمنہ طاہرہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے اس کمرہ میں لے گئی جہاں یہ نور نظر لیٹا ہوا تھا۔ آپ دودھ کی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی۔ آپ اس پر آرام کر رہے تھے، کستوری کی مہک اٹھ رہی تھی۔ آپ کے معصوم حسن و جمال کو دیکھ کر میں نے تو فریفہ تن ہوگی، مجھ میں یہ ضرورت نہ تھی کہ آپ کو جگاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ سینہ مبارک پر رکھا تو وہ جان مسکرانے لگے اور اپنی سرمگی آنکھیں کھولی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور آپ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے خامد کے پاس لے آئی۔ آج کا بیان یہاں تک ہی اختتام کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم پھر اگلا بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام عزیزوں
اقارب اور دوست احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پہ توجہ دیں، درود شریف پڑھا کریں، اور اس میں آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور یہ آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اور کلمہ شریف پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ وہ کلمہ شریف ہے جس سے پڑھنے سے انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوتی ہے اور ایمان کامل کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور سے عرض کی صحابہ کرام نے، کوئی ہمیں خاص تحفہ عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو وہ نہ بتا دوں جو زمین اور آسمان کی کنجیاں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ شریف پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔